ایمان تک پہنچنے کی بیسس دلیل پر ہونی چاہیے کہ دلیل کے بغیر ایمان تک پہنچنا چاہیے؟ ایمان جو ہے نا وہ دلیل سے مضبوط تو ہو سکتا ہے اور زیادہ، مگر دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایمان جو اردو کا ہے نا اس کا کوئی اور مطلب ہے، اور عربی کا جو ایمان ہے اس کا کوئی اور مطلب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم غیب کو جیسے ہی تسلیم کرتے ہیں نا کہ یؤمنون بالغیب، کیوں اللہ نے کتاب شروع میں کیوں کہہ دی؟ اس کے اندر جتنا علم ہے تم تک نہیں پہنچے گا اگر تم اس غیب کو مانتے ہی نہیں۔ کہ دلیل ایمان کو کمزور کرے گی۔ کوئی فرشتہ بھی آ کے مجھے کہہ دینا کہ جو ابلیس فرشتے کی شکل میں بھی آ جائے تو میں کہہ دوں گا تجھے میں فرشتہ مان لوں کہ نہ مانوں، یہ چھوٹی بحث ہے، اللہ کو تو میں مانوں گا۔ لیکن اگر ہم دلیل کا سہارا لیتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ دلیل کے ذریعے جو ہے اگر کسی چیز کے بارے میں آرگیومنٹس ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ تو لیکن اگر وہی لوجک جو ہے وہ کسی جگہ پر آ کر ٹھوکر کھاتا ہے اور آپ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہمارے کیس پر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس کے مخالفت شو کرتا ہے، تو کیا اس کیس میں بھی ہمارا ایمان پھر کم ہو جانا چاہیے؟ اگر لوجک ہمارے ایمان کے بیسس کے خلاف چلا جائے تو ہمارا ایمان کم ہو جانا چاہیے، اور اگر ایمان میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اسے ہم بغیر دلیل کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں، تقویت دے سکتے ہیں؟ اور اچھا سوال ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ دلیل جو ہے نا اصل میں دلیل وہ اصل میں علم کی محتاج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ نا آپ کو، کس کے پاس علم نہیں ہو دلیل کیا سنے گا تو کیا بنائے گا تو کیا بتائے گا۔ ایمان جو ہے نا ایمان وہ دلیل سے مضبوط تو ہو سکتا ہے اور زیادہ، ٹھیک ہے، مگر دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے اوپر ایمان آپ کا، ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ کو ایمان کا جو لفظ اردو میں بتایا گیا نا وہ مسئلہ وہاں سے آ رہا ہے۔ عربی میں نا اس طرح کی خوبصورتی ہے کہ ایمان جو اردو کا ہے نا اس کا کوئی اور مطلب ہے، اور عربی کا جو ایمان ہے اس کا کوئی اور مطلب ہے۔ ہم نے یقین اور ایمان اکٹھا کر لیا اردو میں۔ جو یقین ہوتا ہے نا یقین، اس کے لیے دلیل دلائل، کسی بھی قسم کا علم، کسی کی قسم کا احساس جس کو ہم میجر کر سکیں وہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان اصل میں جس نص کو پکڑتا ہے نا وہ کسی علم کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاصہ دیا ہے کہ ہمیں بتا دیا ہے کہ نظام جو ہے نا وہ میں جس طریقے سے چلا رہا ہوں، جو چلا رہا ہے، جتنے فرشتے اترتے ہیں روز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب غیب میں کر دیا اللہ۔ اگر آپ غیب میں کر دیے تو ایسا کوئی علم اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی علم دینا ہوتا تو دے دیا ہوتا، بتا دیا ہوتا کہ ایک طریقہ ہے تو میں غیب کا بھی راستہ نکال دوں گا، سمجھ رہے؟ تو علم جتنی مرضی سطح تک آپ لے جائیں گے غیب کا پردہ نہیں اٹھے گا آپ غیب کا پردہ اٹھے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں صرف نشانیوں تک رہ جاؤں گا، ان دروازوں کے نشان نظر آئیں گے کہ جس کے اس طرف غیب ہے۔ ہم جیسے اب سیلاب کو ہی لے لیں، ابھی جو سیلاب آیا اللہ کا عذاب آیا، یس یہی کہہ رہے ہیں نا لوگ، دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنی ایک نااہلی ہے، یس کیا کرے اللہ تعالیٰ فرشتے بیچ کے دکھائے ٹیسٹ کیا رہے گا؟ ہاں تو یہ بات ہے، بس پھر ٹیسٹ کہاں کے رہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم غیب کو جیسے ہی تسلیم کرتے ہیں نا کہ یؤمنون بالغیب، کیوں اللہ نے کتاب شروع میں کیوں کہہ دیا؟ یا آخری آیت بھی تو ہو سکتی تھی، یہ کتاب ہی نہیں سمجھ آنی، یہ ہدایت نہیں پہنچنی، اس کے اندر جتنا علم ہے تم تک نہیں پہنچے گا اگر تم اس غیب کو مانتے ہی نہیں۔ میں اور آپ تو روز غیب کو مانتے ہیں، دوسرے کے فرشتوں کو دیکھ کے بات کرتے ہیں نا، ہم اکیلے میں بھی غیب کو مانتے ہیں کہ اکیلا کیسے کروں یار، فرشتہ لکھ لے گا، نظر آ رہا ہے فرشتہ، کوئی علم ہے جو فرشتہ دکھا دے گا آپ کو؟ نہیں ہے۔ اب رہی بات یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ ہی کو کیوں ہم ڈسکس کرتے ہیں؟ آپ نے یہ والا ایمان اپنی لائف میں ہر شعبے میں اپلائی کیے، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپلائی کرو۔ آپ اپنی کسی بھی دوستی میں، کسی بھی رشتہ داری میں وہی ایمان ٹیسٹ کر رہے ہیں، ادھر تو علم نہیں حاصل کرتے آپ، چیک کر لو امی میرے سے اصل میں پیار کرتی ہے کہ نہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو، کیونکہ میں بغیر دلیل کے ایمان کو بڑھاؤں کہ دلیل حاصل کر کے؟ میں آپ کو اپنی رائے بتا دیتا ہوں کہ دلیل ایمان کو کمزور کرے گی، ٹھیک ہے؟ میں بتا دوں، ایمان کو الگ سے رکھیں اور یقین کے لیے نشانیاں ڈھونڈیں اللہ کی، دونوں اندر کی ڈیمانڈز ہیں نا، اندر کی ڈیمانڈز، ایمان کو مبرہ رکھیں کہ دلیل سے ایمان ہے بس ہے۔ اور اگر دلیل کی بنیاد پر دیکھتا ہوں چیزوں کو، تو اگر کوئی دلیل جو ہے وہ خلاف جاتی ہے،
اسلام کے یا قرآن کے، تو تب کیا ایمان کم ہو جانا چاہیے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایمان کو اسی لیے نا، یقین کم ہو جاتا ہے آپ کا، اوپر چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ایمان کم ہو جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں. آپ اس دلیل کے اوپر، اس علم کے اوپر انحصار نہ کریں اپنے ایمان کا. اپنے علم کو بڑھائیں گے. ہزاروں سالوں سے دلیلیں آ رہی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ جتنی زیادہ دلیلیں دی ہیں لوگوں نے، جو ڈہریوں کو یا پھر جو بھی اپنے ایمان کے خلاف دلیل سنتا ہے، وہ اس چیز کو تو تقویت دے رہا ہوتا ہے کہ میں اور علم حاصل کروں. تو مگر وہ غیرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے اپنی. اگر وہ غیرت کے لیے کر رہا ہے کہ میں اپنے گروپ کو ڈیفینڈ کر لوں، تو پھر اس نے اپنا ایمان ہی کمزور کر رہا. مگر اپنے اس کے لیے ایمان کی تسکین اور تحکیم کے لیے کر رہا ہے تو کرتا رہے، اچھی بات ہے. اپنی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے نا. کچھ لوگ واقعی علم کے تھرو ایمان اور مضبوط کرتے ہیں، کریں، اچھی بات ہے. مگر میں اپنی رائے یہ ہے، میں اپنے لیے بتا رہا ہوں، میں جو اپنے لیے جو تھیراپی رکھتا ہوں کہ میرا ایمان ہے، چاہے کوئی فرشتہ بھی آ کے مجھے کہہ دینا کہ تیرا جو ہے نا مسئلہ یہاں پہ کوئی دلیل آ جائے. میں کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ جو ابلیس فرشتے کی شکل میں بھی آ جائے تو میں کہہ دوں گا کہ تجھے میں فرشتہ مان لوں یا نہ مانوں، یہ چھوٹی بحث ہے. اللہ کو تو میں مانوں گا، میں جاہلوں کی طرح اللہ کو مانتا ہوں. السلام علیکم سر، میرا نام محمد احسن ہے. علیکم السلام. اینڈ I have a question. I'm a student and I have a question regarding clarity of purpose in life. سر میرا سوال یہ ہے کہ کافی وقت لگانے کے بعد میں کچھ پرپز کو ڈھونڈنے میں کچھ چیزوں میں پھنسا ہوں سر. مثلاً مائکرو لیول پہ تو ہمیں کلیئرٹی آف پرپز قرآن مجید دے رہا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار اسلام، فار ہیومینٹی، اور یو نو سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ جب میں مائکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں پھنس جاتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار اس وقت کیا کام کرنے والا کیا ہے، اسلام کو کیا ابھی کیا چیز ہے جو ہمیں ایک انڈیویجول کو جس میں ایفرٹ پٹ کرنا ہے ابھی. آپ نے آرمی کا نا کیمپ کا مشاہدہ کریں. الگ الگ کور اپنی اپنی تیاری کر رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک، اور سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آرٹلری اپنا کام کرے گی، راہ ہموار کرے گی ہمارا، تو ہم جائیں گے نا. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طریقے سے مسلمان امہ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. سمجھ لیں انفینٹری کو پتہ ہی نہیں آرٹلری کور کیا کرے گی تو مرے گی نا جا کے. ٹھیک ہے، پہلے توپوں سے بمباری ہوگی تب کہیں جا کے انفینٹری آگے جائے گی نا. تو یہ ہے پورا کمپارٹمنٹلائزیشن آف اسلام. ہر یوتھ کو، لڑکے کو اسپیشلی پتہ ہونا چاہیے گلوبلی کیا سولوشن ریکوائرڈ ہیں. پرپز کا جو لفظ ہے نا، کیجولی تھرو اوے لفظ، فریز نہ بولیں اس کو، اور سے سمجھیں اس بات کو. میں اور آپ کوئی نیا پرپز نہیں لے کے آ سکتے. قیامت میں آخر دن جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی وہی پرپز ہے جو کہ کس کا تھا، پہلے دن پیدا ہونے والا. یہاں بالکل پہلے دن پیدا ہونے. کون تھا پہلے دن پیدا ہونے والا؟ آدم علیہ السلام. یس. تو آدم علیہ السلام کو پرپز ملا تھا نیچے آنے کا. میں اور آپ بیچ میں آئے ہیں کہانی کے. ٹھیک ہے، کانٹریکٹ والد صاحب نے سائن کر دیا ہوا ہے، 114 چیپٹر ہیں اس کانٹریکٹ کے، سائن کر کے نیچے آئے. اور میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو نے کیا تھا تو میں تو نہیں کرتا، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ موجود تھے جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا. ہم سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، سمجھ رہے نا. اب وہ کانٹریکٹ تو وہی ہے. ڈیمانڈ کی جو انٹریکیٹ مینیفیسٹیشن ہے وہ چینج ہوتی ہے. میری لائف میں اور حابیل قابیل کی لائف میں تھوڑا سا فرق آ گیا. ٹیکنیک وہی ہے، اصول وہی ہیں، سچویشن بدلی ہوئی ہے. تو سچویشن تو بدلنا ہے، شیطان کا کام ہوتا ہے، اصول تو نہیں بدلیں گے. اگر تو فلوڈیٹی آف قرآن کا کوئی کانسیپٹ ہوتا نا اسلام میں کہ کہیں پہ موڑ لو، کہیں پہ ایسے کر لو، تو پھر میں کہتا سچویشن بھی ڈکٹیٹ کرے گی کہ میرا اسلام کتنا ہے کتنا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں بدلنا، بس میں حفاظت کر رہا ہوں، تو بدل کے دکھا. اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے فلسفے میں کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہو کہ یہ نہیں بدلنے دوں گا. آپ تمہیں کیا کرتی تھی پچھلی قومیں؟ اپنا پرپز اپنی سچویشن کے تھرو بدل لیتی تھیں. نبی اسلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل قرآن پاک کا نہ چینج ہونے میں کہ اب چینج ہی نہیں ہونی ہے بک. اب جب اصول ہی نہیں بدلنے تو ڈزنٹ ریئلی میٹر کتنی سچویشن بدلنی ہے. یہ فلیکسیبلٹی مسلمان کو اللہ نے نہیں دی اور آسانی کر دی کہ نہ اتنا سوچ، راکٹ سائنس میں نہ چلا جائیں. اب اصول ہی ایک ہیں تو سچویشن کو اصولوں پہ ڈھال رادر دین اصولوں کو سچویشن پہ ڈالنے کے. اس سے وہ والا فساد بھی ختم ہو جاتا ہے مسلمان یوتھ کا کہ سر میری سچویشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اصول بتائیں گے تیری سچویشن کیا ہے.
کیا سر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام بھی نہیں حلال بھی نہیں ہے، تو ٹائم ضائع کر رہے ہو. پھر یا تو حرام میں جاؤ یا حلال میں جاؤ، کسی ایسی سچویشن میں جاؤ جہاں پہ تم کسی ایک ٹیم کا تو حصہ بنو. مسلمان اسپیکٹیٹر نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں فین، ہم مسلم فین نہیں ہیں، ہم اسلام کے فین نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. وی آر ناٹ دا فینز آف دس کلب، وی آر دا پلیئرز آف دس کلب. تو اگر سچویشن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جیسے کہ ایک فلاں کام میں کرتا رہا ہوں، نہ وہ حلال ہے نہ حرام ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم سے نکلیں ادھر سے، یا حلال کی طرف آئیں پوری طرح. جو حلال کام ہے جس میں کام کر روز اٹھنا صبح، کئی زیادہ لوگوں نے ضائع کیے اس میں کہ یہ ادر دین اسلام بھی کوئی ایک یونیورس ہے جس میں میں رہتا ہوں. بڑے لوگوں کا باننا ہے. میں وہ یہ فلسفہ کیوں کلیئر کروں تاکہ سائیکالوجی آپ کی پازیٹیو رہے کہ پرپز آدم علیہ السلام کا ایک کانٹریکٹ آدم علیہ السلام نے سائن کیا ہوا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے ری انفورس کر دیا کہ یار آپ بدل لیں. پہلے کانٹریکٹ بدل دیتے ہو تم، مطلب اسٹیپولیشن ہی چینج کر دیتے ہو، نام اللہ کا لگا دیتے ہو. یہ لو اب نام اللہ کا ہی ہے، کام بھی اللہ کا یہی ہے، یہی کرنا ہے تم نے بس. سر اسی میں ایک ذیلی سوال ہے. سر ابھی اس وقت جو بھی فریم چل رہا ہے دنیا کا، جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں سر، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہماری جو فوکس جس چیز پہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا بحیثیت امت، وہ کیا چیز ہے؟ انٹلیکچوئل وارفیئر. انٹلیکچوئل وارفیئر. جی ہاں، سب سے زیادہ. دیکھیں ابھی ڈنڈے مار کے تلواریں گولیاں چلا کے خلافت لے آؤں گا، میرے اور آپ کے بچے بھاگ جائیں گے اس میں سے. انٹلیکچوئل دیکھیں، ذہن فتح کریں گے، نسلیں فتح ہوں گی.